الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین نے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر سانو مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے الحمدللہ میں اپنی گفتگو شروع کرن تو پہلے بارگاہ الہی دے اندر اے دعا کرن لگا کہ سارے محترم بھائی مولانا انعام الہی صاحب نے فوت ہومن والے جڑے سارے دینی احباب دا ذکر کیتا ہے اللہ کریم میرا بیان کرنا تساں دوستاں بزرگاں دا سننا
اپنی بارگاہ دے اندر اپنی رضا واسطے قبول فرما کے اس دا ثواب فوت ہونے والے سارے انہاں دینی بھائیاں دی روح نو پہنچا کے انہاں دے درجے بلند فرماوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تھئی 63 سال دی عمر مبارک ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے الفاظ ان کتاباں فرماون لگیاں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات نال اتنا میں حضرت فاطمہ تے صدمہ تے دکھ آیا جے آپ دی وفات تے جدائی والا دکھ چٹے چاننے ڈیہ تے بھی آوے ہا تا چٹا چاننا ڈیہ بھی وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے ہا، کالی سیاہ رات بڑھ بنی ہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنے دکھی تے پریشان تے مغموم تے غمگین تھے کہ اس صدمے دی کیفیت بیان کرنا ہی مشکل ہے، رامنا تو کہم ہی نہیں۔ قرآن پاک دا فیصلہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ آیت نمبر 34 سورت نا سورت الانبیاء 17واں پارا۔ فرمایا میں نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ تو پہلے کئے بندے نو ہمیشہ زندہ راون واسطے نہیں بنایا، جے کر میں نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سا دنیا تو ٹر گئے تو تواڈے دشمن بھی ہمیشہ نہیں راونا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات نال اتنا سارے تے صدمہ آیا، معلوم تھی دے ہوش حواس ہی سارے جواب دے گئے۔ ایک دیوار اسی پریشانی دی حالت میں مسجد نبی شریف دے اندر بیٹھا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف دے اندر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد چند دنوں دے بعد دا قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے حضرت عثمان نو آکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر علیہ السلام دا جواب نہیں دیتا۔ کمال ہے، یہ مسئلہ ہوں سلام علیہ عرض کرنا چاہو وقت اگلا سبق شروع کرے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ ایک بندے نے آ کے آکھے السلام علیکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے، نال فرمایا نڈا۔ تھوڑی دیر بعد اور صحابی آئے، اس نے آکھے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے، نال فرمایا نے بھی۔ تھوڑی دیر بعد تیجا بندہ حاضر تھی ہے، اس آمن والے آن کے آکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہی دیتا ہے نال فرمایا نے تری اے کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جرے بندے آکھے السلام علیکم اون دے نام اعمال بھی چلا ڈہانے کیاں لکھواں چھوڑیاں تے جرے بندے نے نال آکھے ورحمت اللہ اون بندے دے عملہ والی کتاب اللہ نے بھی نے کیاں درج کرا چھوڑیاں تے جرے بندے نال آکھے وبرکاتہ اللہ کریم نے اس بندے نو تری نے کیاں تا کر چھوڑیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبی وچین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو سلام کیتا نے حضرت عثمان نے جواب نہیں دیتا حضرت عمر حیران پریشان تھی گئے انہیں آن مسجد جو نکل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دی خدمت جوان پہنچے آکھن لگی امیر المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو فوت تھی ہوئے بہت مدت نہیں گزری ایسا نے دلوں دے اندر اتنیاں دوریاں کی میں آ گئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا خیر ہوئے ماجرہ کیا ہے؟ حضرت عمر عرض کی دی امیر المومنین میں مسجد نبوی شریف دے اندر حضرت عثمان بیٹھے ان سلام کیتا انہاں میں نو جواب نہیں دیتا ایڈیاں دوریاں آ گئی ہیں حضور صحیح نو تفوت ہے تھوڑی مدت ہے یہ سلام دا جواب ہی نہیں دیتا کمال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نال ٹر پین میں توڑے نال چلدا من کے تحقیق کرے دان کھن ماجرہ کیا ہے ہن میں سبق روک چھوڑا میرے لکھے ساری امت دا اتفاقی فیصلہ ہے قیامت کا قامن والے سارے ولی جمع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہی صحابی دی شان دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سلام کیتے حضرت عثمان جواب نہیں دیتا حضرت عمر نو کوئی پتہ نہیں کیوں جواب نہیں دیتا حضرت ابو بکر صدیق تحقیق کرن واسطے نال ٹرے آندن سارے انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد اگر دنیا کے دی شان دے مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت عمر عالم الغیب ہوندے اتنی شان دے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الغیب ہوندے حضرت عثمان کیوں جواب نہیں دیتا تا تحقیق کرن دی کوئی لوڑ نہیں حضرت صدیق اکبر دی شان برحق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق اے دوئے حضرات عالم الغیب نہیں حضرت عثمان کو تحقیق واسطے آدھے پین تب قیامت تک آن والے باقی امت ولی کی میں عالم الغیب اگر صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تو امت کا کوئی ولی بھی عالم الغیب نہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 7واں سپارہ سورۃ الانعام سورۃ الانعام فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اے آیت نمبر 59 سورۃ الانعام 7واں پارہ غیب دیاں چابیاں صرف اللہ ہی دے کول ہی نہ غیب دی چابیاں نو بھی اللہ کریم تو بغیر کوئی نہیں جاندا آگئے نویں شخصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پچھڑ لگے حضرت عثمان ہوئے مسجد نبی شریف دے اندر بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوال کیتے ما حملک علی حضرت
عثمان دسو ما حملکا علی اللہ ترد علی اخیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر تھوڑی دیر پہلے آ کے تھوڑے سامنے سلام کیتا ہے، تو سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی امیر المومنین ما فعلتو، نہ حضرت عمر میں نے تے سلام کیتا ہے، میرے سلام کیتا نہیں میں جواب کی میں دے مہا. انہاں سلام نہیں کیتا کہ کیتا ہی نہیں. جیرے ویلے حضرت عثمان دی یہ گل سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال بھی چاہ گئے، جذباتی مزاج نے آخر لگے واللہ لقد فعلتا، اللہ دی میں حضرت عمر نو قسم ہے میں تورے تے سلام کیتا ہے تسا میں نو جواب نہیں دیتا. سوچا چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے ویلے حضرت عمر دی زبان وچوں سو سنیے قسم سنیے حضرت عثمان بھی قسم چاہیے واللہ میں نو اللہ دی قسم ما سلمتا، میں نو اللہ دی سوئے تسا میرے نیڑے بھی کوئی نہیں بھی ہے، تسا آگے میرے دے سلام بھی نہیں کیتا. ہون فیصلہ کی میں تھی سی حضرت عمر بھی اللہ دے نا دی سوچا ہی کھلوتے تے حضرت عثمان بھی اللہ دے نا دی سوچا چھوڑیے. تے اللہ کریم نے صحابہ کرام دے بارے فرمایا قرآن پاک وچ اولئک ہم الصادقون، جے کر دنیا دے کہیں بندے نے سچا کی جماعت دیکھنی ہوئے سچے بندے دی جماعت کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو دیکھو چاہ صحابہ کرام دے نال دے سچے میلنا نے آمنہ دلان دی امت جی پیدا نہیں کیتے. کمال حضرت عمر بھی سچے حضرت عثمان بھی سچے، او قسم چاہی کھلوتے میں سلام کیتا ہے قسم چاہی بیٹھے تو سلام نہیں کیتا. ہندوے سچے اللہ فرمائے سچے. سبق میرا سمجھ آندہ پہ میری جان اللہ کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے سمجھدار تے تناہن. حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی معاملہ وچوں ہو رہے. تحقیق کا ضروری ہے نا. قرآن پاک دے بھی الفاظ اے میرے سامنے 26 سپارہ سورت دنا سورت الحجرات اور رب العالمین نے فرمایا سورت الحجرات وچ ایماندارو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے آیت نمبر 6 سورت الحجرات 26واں پارہ ہے. کوئی بندہ شرارتی قسم دا تواڈے کول خبر گھن کے آیا ہے تحقیق تو ضرور کرنی چاہیے. اساں تحقیق ہی نہ کریں دے. ایک بندہ بیٹھا ہی مسجد وچ اچھی آواز نال بیٹھا آکھدائی تو میرا خدا نہیں تے میں تیرا بندہ نہ. تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہ. محلے کا ایک بندہ جو مسجد آیا اس نے گل سنی سارے محلے کو کٹھا جگی دس یہ تو بھائی کافر ہو گئی ہے. یہ بیٹھا دے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہ. سارے محلے والے ڈنڈے سوٹے چاہ کے آگے مسجد. اے ان بندہ آنکھی نوٹ کے بیٹھا دے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہ. جیرے ویلے شور شرابہ تھیا محلے والا دا اس بندے آنکھوں نہیں پہ ہوتا مارن کٹن واسطے کھلوتے نے. اس بندے آگا خیر ہوئے کہ گل ہے انہاں کا تو تا کفر بیٹھا کرے نے اللہ دا انکار بیٹھا کرے نے.
اس آقا اللہ راضی تھی میں نے میرے کو تحقیق تا کرو میری گل دا مطلب کیا ہے میرا دل میں نو آکھدا ہے فلانا گناہ کر میرا دل میں نو آکھدا ہے فلانی اللہ دی نافرمانی کر میں تو اپنے دل نو بیٹھا آکھدا تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہ تیرا آکھا من کے اللہ دی نافرمانی کیوں کرا محلے والے حیران تھی گئے بے واقعی تا سچی گل بیٹھا کرے دا آئی کم از کم تحقیق تا کرنی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سمجھ گئے اے دوئے بندے سچے ہی نہ لیکن معاملہ کچھ وچوں ہو رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے حضرت عثمان اے بھی تو ہو سکتے حضرت عمرہ کے سلام کیتا ہوئے تسا سلام سنا نہ ہوئے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے متا تسا کہ سوچ کے اندر بیٹھے ہو کہ خیال کے اندر بیٹھے ہو تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے آمن دا پتہ ہی نہ چلا ہوئے انہاں دے سلام کرن دا تانوں علم ہی نہ تھی ہاں یہ تو گل ہے میں ایک بہت وڈی سوچ کے اندر بیٹھا ہویا ہم ایک بہت وڈی فکر کے اندر بیٹھا ہویا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سلام کرنا میں نو پتہ ہی نہیں لگا میں نو آمن دا پتہ ہی نہیں لگا جیندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے نام سلام کرے دے پہن لیکن اپنی خیال تے سوچ بیٹھے ہن حضرت عمر دے سلام دا پتہ ہی نہیں لگا حضرت عمر دے آمن دا ہی پتہ نہیں لگا پاکستان دے مردن ہر شے دا پتہ ہے کمال ہو گئی ہے قرآن پاک اے میرے سامنے مالک کائنات دی لارے کتاب تے 14واں پارا سورت نام سورت النحل مالک کائنات دا قرآن پاک میں کھولا ہوئے آیت نمبر 20 تے 21 فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون حوالہ دیکھو سارے لوگ دیکھو اپنے والدین نو عزت ادب نال ویکھنا بھی اجر و ثواب ہے خانے کعبہ شریف نو اپنی اکھیاں نال ویکھنا بھی اجر و ثواب ہے تے نمبر 3 اللہ کریم دے قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے ساتھی زیارت کرو تاکہ اللہ ویکھن دا ثواب لے لے جا اللہ فرمائے جنہ لوگوں حقلہ مرے دے پین بندے جنہ ہستیاں دیا غیبانہ پکارا کرے دے پین اے سانی کھوٹی قسمت خریچا کرے سے نا بڑھیوں یا بیڑیاں ساریاں پار لانے سے نا انہا سانو تھیاں ڈیمڑیاں پتر ڈیمڑے نا اے ساری عزت دے مالکن عزت ساری بدھانے سے نا اللہ فرمائے دے لا یخلقون شیئا او تہی کو ذرہ بھی پیدا کر دی طاقت نہیں رکھے دے وہم یخلقون مخلوقین جرا مخلوق ہوئے وہ خالق نہیں بن سکتا جرا اپنے وجود دے پیدا تھیمن وچ اللہ کریم دا محتاج ہوئے دوجھا نو پیدا نہیں کر سکتا شیئن کمرہ بند ہوئے تاریخ تے اندھارے والا روشن دان وچوں تھپاں دی پئی ہوئے او تھپ والی لکیر وچ چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آنے ہوندے نا ایک ذرے نو عرب والے سجے دے شیئن اللہ فرمائے جنہاں نو حقلہ مرے دے پہ ہو او تے ایک ذرہ بھی پیدا کر دی طاقت نہیں رکھے دے آپ مخلوقین آپ انہاں نو اللہ نے پیدا کیتا ہے اموات غیر احیاء او موت دا جام پی گئے تے موت دا پیالہ پیمن تو بعد انہاں دے اندر زندگی کوئی نہیں اے زندگی دہاڑے قیامت انہاں دے وچ آونی ہے وما یشعرون ایان یبعثون انہاں قبر والا نو تا اپنا پتہ بھی نہیں سانو جیتا
زندہ کر کے کر ویلے قبراں جو اٹھایا ویسی درود شریف پڑھو جی شیر سناؤ انہوں توجہ جی توجہ بسم اللہ الرحمن وما يشعرون ايان يبعثون یہ حوالہ ہے انہوں تو اپنا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے کہنے ویلے قبراں جو اٹھایا ویسی سادے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمے دیانا موت تو بعد قبر والے نوں اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا کی میں پتہ ہے حضرت عمر سلام کیتے ہیں حضرت عثمان نے نہیں سنا حضرت عمر نیڑے ہیں حضرت عثمان نو پتہ نہیں لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماون لگے ہو سکدے حضرت عثمان تساں کے سوچ بیٹھے ہو کہ خیال دے اندر بیٹھے ہو تانوں حضرت عمر دے سلام کرن دا ایتھے آون دا پتہ ہی نہ چلا ہوئے جی آ بیٹھا تو سوچ ہی چاہوں کیڑی سوچ آئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جواب سنے توفی اللہ نبیہ قبل ان نسلہ والنجات هذا الامر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تو اٹھا گدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تے میں حضرت عثمان حضور سنگ تو پوچھ نہ سکا پریشانیاں وچوں تے مشکلات وچوں تے دہاڑے قیامت دیاں پریشانیاں وچوں سانو چھٹکارا کیویں مل سکدا ہے پریشانیاں کیویں مکسن تے خاص طور تے آخرت دیاں مصیبتاں کیویں بندے دیاں ٹل سن اے گل میں پوچھڑی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سکا۔ دل کے دروازے کھول لے سارے دوست، ہن میں مسئلہ کھولن لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا کیوں پریشان تھی دے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی فوتگی نو چند نہارا گزریاں، ایدی مدت نہیں گزری، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک کے ون کے پچھو چاہ جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ۔ اس ویلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور بھی سامنے آئی، کئی سو سال گزر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک نو کہ بندے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ دے حجرے دے چار چپیروں لکڑی دی دیوار لوائی آئی مخمس پنج کونے والی، اون دے باہروں نور الدین زنگی بادشاہ دی دیوار سیسا پلائی ہوئی پانی تک، اون دے باہروں ترکیاں دی دیوار بندی بند، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی سوراخ نہیں۔ جیرے ٹائم دی میں گل بیٹھا کرے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک سامنے ہئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے حجرے وچ حضرت عثمان پریشان تا بیٹھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ نہ سکا پریشانیاں ساریاں کی میں مقسم، آخرت کے اندر ساریاں مصیبتاں کی میں ختم تھی سکدیاں نا۔ حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور تے من کے سوال نہیں کیتا، حضرت تسا سب کچھ جان دے بھی ہو، سن دے بھی ہو، جواب ہی دے دے ہو، یا گل تا میں نوں دسوا جا۔ حضرت عثمان نے کم نہیں کیتا۔ کوئی مسئلہ ہی سمجھ آیا کہ تو گزر گیا سیرا تو خیال کرے۔ لوگ حج تے عمرے تے ویندے پین، بندے صدیہ دے چھوڑے دن، اگے حضور سائیں دی قبر مبارک تے ون کے میرے واسطے دعا کروے، اے عقیدہ صحابہ دا نہیں۔ کہ بندے نو اے سڑیاں نہیں رہنا، جرا بندہ حج تے عمرے تے ویندا پیے اس نو آکھڑے اپنے واسطے دعا منگے، ملتزم تے دعا کرے، حجر اسود دے سامنے دعا کرے، صفا مروہ دی سائی کرے دے ویلے دعا کرے، طواف کعبہ کرے دے ویلے دعا کرے، صفا مروہ دے ون کے دعا کرے، منا مزدلفہ تے عرفہ دی دعا کرے، اپنے واسطے دعا کرے تا سارے واسطے بھی ضرور دعا کرنی ہے۔ یہ شریعہ نے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھے، عرض کرنے کی حضرت میں عمرہ کرنے سے مکی شریف میں دا پیاں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے واسطے مکی شریف میں دے پہ ہو، اپنے واسطے دعا کرنی ہے، اپنی دعا وچ سانو بھی نال شریک رکھنا ہے، اپنی دعا وچ سانو بھی نہیں بھلاونا۔ اے آمنہ دلال دا طریقہ ہے، کوئی حج تے عمرے تے ویندا پیے اس نو آکھنا ملک صاحب اپنے واسطے دعا کرے، ساڈے واسطے بھی دعا ضرور کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل سنو، بخاری شریف حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہی روڑا پہ گیا، بارشاں بند تھی گئیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دی جماعت کو نہ اللہ کے مدینہ شریف تو بہروان پہنچے، حضور سائیں دی قبر مبارکہ مدینہ شریف ہی چاہی، حضرت عمر باہر گئے کھلوتن صحابہ نال لا کے، تے اون جماعت وچ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم پہ حضور سائیں دے چاچے جانن، حضرت عمر آکھن لگی حضرت عباس
سے تو دعا کرویندے ہوندے آسے ہن آپ دنیا تو ٹر گئے ہن تسا حضور سے دے چاچا جانو تسا دعا کرو اللہ رحمت دی بارش دے وے حضرت عباس نے بھی نہیں فرمایا کہ صحابی نے بھی نہیں آکھا حضرت عباس کیوں دعا کرے نا حضور سے دی قبر دے ون کے دعا چا کرویندے ہیں کہ صحابی بھی نہیں آکھا بخاری شریف ہی زندگی دے اندر حضور سائیں تو صحابہ دعا کروے نے انہیں تے وفات بعد ہی بھی صحیح حدیث ہے جئی نہیں کہ کہیں صحابی نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دے من کے دعا دا کھاوے میں اس سبق تے آگیا دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشان یا سوچ آئی کیویں چھٹکارا مل سی کیویں نجات مل سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے واللہ لقد سالتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جیری گل دوسا حضور سائیں تو نہ بے پوچھ سکے میں صدیق اکبر نے پوچھی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ میں آپ سے تو پوچھائی پریشانیاں دے مصیبتاں جو کی میں بندہ نکل سکتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بولے بے ابی انت و امی لقد احقو بہا میرا ابا توڑے دے قربان تھی وے میری اممہ توڑے دے قربان تھی وے واقعی تُسا حقدار آوے جو تُسا گل پوچھ سکتے آوے یعنی گل میں نہ پوچھ سکا تو حضور سائیں تو پوچھی ہوئی ہے اچھا گل کر سو چھٹکارا کی میں بندے نو مل سکتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پوچھائی اللہ دے محبوب بندہ کی میں نجات پا سکتے ہے چھٹکارا کی میں مل سکتے ہے بندہ کی میں پریشانیاں تو بچ سکتے ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل منی الکلمۃ التي ارسط علی امی فردها فهي له نجات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کلمہ جرا میں آمنہ دلال نے چاچے دے پیش کیتا ہے آخری ٹائم میں چاچے دا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نال موجود ان چاچا قل لا الہ الا اللہ انی یحاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم چاچا میرے کنچ کلمہ پڑھ جا کن مبارک نال کرے نا دہاڑے قیامت محاج جو اللہ دے سامنے دلیل دے طور تے پیش کرے ساکسا اللہ چاچے دے کلمے دا گواہ میں ہاں میرے کن مبارک جی کلمہ پڑھا نال ابو جہل بیٹھے ان دی پارٹی دے بندے بیٹھے آخر لگے خیال کریں اترغب عن ملت عبد المطلب اپنے ابے عبد المطلب دا دین نہیں چھوڑنا پیو ڈالے دا دین نہ پیا چھوڑے آپ منتا کرے دے رہن تے ابو جال تے ان دی پارٹی آکھ دی رہی ہے پیو ڈالے دا دین نہیں چھوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قریب المرگ موت دا جام پیمن والا چاچا آخر تے آکھن لگائے خطر النار علاللار میرا پیارا بھدریا میں نو جہنم دی باج سڑنا دا قبول ہے کلمہ پڑھنا قبول نہیں نک پاوے سی لوگ کے اکسن جہنم دی باج ڈر تو کلمہ جا پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دے پچھو دے بلن لگے اللہ قرآن پاک دا مقام تسلی وقت سے نازل کیتا بیمہ پارا سورتنا سورت القصص اللہ فرما دے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن
سورۃ القصص میواں پارا میرے سامنے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رو نہیں پریشان نہ تھیو چاچا کلمے تو محروم تھی کہ دنیا تو ڈرا میں دے جے دے چندرے میں اللہ مارا چاہ تو سبھی نوے کھول سکدے سبحان اللہ تو صحیح بندے نو پیارا سمجھو تے زبردستیوں کو ہدایت دے چاہ او آپ ہدایت نہ چاہتا ہوئے انہیں میں اللہ ہدایت نہ دینا ہوں دا شاید طلب نال مل دیئے بھوک ہوسی تا سا روٹی کھامنی ہے پیاس لگسی تا پانی پیونا ہے بغیر بھوک تے پیاس دے بندہ کی میں کھاسی پیسی نہیں جی میں درجہ پہنچ جاؤں میں نے کوئی لوڑ نہیں تے ہدایت کوئی معمولی شے ہے جو بندہ نہ چاہے اللہ زبردستی دے وے چاہ انُلزمکموہا وانتم لہا کارہون تساں ہدایت کو چنگا نہ سمجھو تے میں اللہ زبردستی تو دے کاٹے جکھتا چاہی میں کدے نہیں ہو سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میں اپنے چاچے کے کلمہ پیش کیتا ہے لا الہ الا اللہ فردہا میرے چاچے ٹھکرا دیتا ہے میں کلمہ نہ پڑھ دا مایوس کر چھوڑا اس میں نوں ان چیرا بندہ کلمہ قبول کرے چاہ لا الہ الا اللہ اسے نو چھٹکارا نجات نصیب تھی منیے اور ہن میں قیامت دا منظر سنے نا لا الہ الا اللہ نال کی میں چھٹکارا تے نجات ملنی ہے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 8واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الاعراف فرمایا والوزن یومئذ الحق یہ آیت نمبر 8 سورۃ الاعراف 8واں پارہ آیت بھی 8 پارہ ہی 8 دہاڑے قیامت دے ترکڑی لگنی ہے میرے جان والے ساتھی ترکڑی سجے دے وہ درا دو ایک بندے نو پیش کیتا ویسی اللہ دی بارگاہ وچ اللہ فرمائے سیدے گناہاں والے رجسٹر کھنا ہو فرشتے 99 رجسٹر گناہاں دے چاہے گھننا سن ای زمین تو لے کے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے 500 سال تے ایک رجسٹر زمین تو لے کے آسمان تک موٹا ہونا ہے 99 رجسٹر جتنے تونی بندے دی نظر بنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نوں جتنے تونی بندے دی نگاہ بنیے اتنے تک ایک رجسٹر لمبا تے چوڑا ہونا ہے اتنے موٹے اتنے لمبے کئی میلا تک بندے دی نظر میں دیئے اتنے لمبے چوڑے تے 99 رجسٹر اللہ بندے نو سامنے کھلار کے 3 سوال کر لیں یہ 99 رجسٹر پہ ہوئے بندہ اے دس اتنکر من ھذا شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمانے جڑے 99 رجسٹر اتنے موٹے تے اتنے لمبے چوڑے گناہاں دے بھرے پین کہ ہی کو گناہ دا انکار کر وکھا معاف کرے دنیا تے گناہ کرے نے تے بات انکار چا کیتا اللہ دی قسم ہے پتہ ہی کو نہیں اللہ دے سامنے انکار اوکھا ہے اے میرے سامنے تریوی پارا سورت دنا سورت یاسین اللہ فرمائے دے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون آیت نمبر 65 سورت یاسین جے کر بندہ کہیں گناہ دا انکار کرن لگ سی
اللہ بندے دے منہ تے مہر لا چھڑے سی ہاتھ تے پیر بندے دے بولے دے پے اسن ہاتھ تک سی کیویں بڑھڑی ماں نو تھکے دتے پیر بولے سی کیویں سینا ماواں دے اندر دوڑ دوڑ کیویں ناؤنا میلیاں تے نافرمانی دی جھیاں تے اللہ دی بغاوت علی جھیاں تے بھج بھج کیویں ناؤنا پیر بولے دا پیے اچھا تک سوچا پہلی دفعہ پوچھدا پیا بزرگاں تو اللہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتا نہیں اچھا اچھا بھیلا نہیں میں بس چکرے سا اللہ کر سکتے قسم اللہ کر سکتے آکھیاں بندے دیاں بولے دیاں پئیاں کیویں چوکاں دے کھلو کے سکول تے کالجاں دے دروازاں تے کھلو کے پرئی تھی بھیڑ نو اقدام اے نہیں سوچا میں کہندی عزت نو دیکھدا پیا کوئی تو میری تھی بھیڑ نو ہی دیکھدا پیا اسی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ کن بلے دے پین کیویں گانے بجانے سننا ہونا ہم کان بلے دے پین کیویں اللہ دی نافرمانی والی آوازاں سننا ہونا ہم زبان باندے منہ بندے ہاتھ پیر تے اکھیاں دے کان بلے دے پین 21واں پارا 24واں پارا تے سورت دنا سورت حامیم سجدہ وقالو شہدتم علینا آیت نمبر 21 حوالہ سامنے ہے جس ویلے اللہ بندے دی زبان کھلے سی بندہ ہاتھاں دے پیراں نو آکسی چمڑے نو آکسی اکھیاں تے کناں نو آکسی تساں کیوں میرے خلاف گواہی دتی ہے دنیا دے اندر تا تساں چپ ہوے میں جتنے بھی گناہ کیتے ہن تساں بولے دے نہ وے اج کیوں میرے خلاف شہادتاں دے گواہیاں نے دے پیو قالو انتق اللہ الذی انتق کل شیء اکھیاں تے کناں نے جواب دیونا ہاتھاں دے پیراں نے آکھنے بندہ ساڈے تے ناراض نہ تھی اساں اپنی مرضی نال نہ بولے اللہ نے سانو بلوایا انکار کر بندے نے جواب نے اڑے لا یا رب اللہ اے جڑے 99 رجسٹر گناہاں نال بھرے پے سارے میں آپ کیتے ہن کہ گناہ دا انکار نہ کر سکدا اللہ دوجا سوال کرے سی گناہگار بندہ اے دسا اظلمک کتبتی الحافظون اے جڑے لکھن نے فرشتے بیٹھے انہاں تیرے نال زیادتی تے نہیں کیتی آخری پارا سورت دنا سورت الانفطار فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ آیت نمبر 11 سورت الانفطار آخری پارا انسان جیڑا بھی عمل کرے دا پہ فرشتہ لکھے دا پہ دنیا دے دے حالے چوری ہک بندے کی دی ہے اسا ایف آئی آر 10 بندہ دے نام تے کرا چھوڑیے بے قصور وچ بندہ متا تو بے قصوروں میں تے گناہ نہ کیتیوں میں تے فرشتہ تے ایک کھاتے دے اندر لکھ چھوڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے بندے نے آخنے لا یا رب اللہ لکھن نے فرشتہ میرے نال کوئی ظلم نہیں کیتا اے جتنے 99 رجسٹر وچ گناہ لکھے پین سارے دے سارے میں آپ کیتے ہیں تیجا سوال اللہ فرمانا اے دسا بندہ فاودر لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہانہ پیش کر کیوں نہ فرمانی کرے داری ہے
پڑھ کے تے ڈنگر کھول کے تے پرائی راڑی جمن کے چرا آیا، یہ مجبوری ہے؟ میرے خیال ہے مسئلے کوڑے تھی گئے، میری جان والے ناراض تھی گئے، میں بس کرے نا دودھی جو پانی رلا کے بچے دے پائیں کیری مجبوری ہے؟ ترازو ترے دے ویلے جو انہیں ہاتھ کو جھٹکا دیتا سے تے دوکھے نال مال تھوڑا دیتا سے کیری مجبوری ہے؟ دنیا تے 100 بہانے بنا گھندے ہیں، اللہ کریم فرمانا ہے بندہ کوئی بہانہ ہے تا پیش کر، کیوں گناہ کی دہنی؟ بندے نے آکھنے اللہ یا رب، اللہ کوئی میرے کول بہانہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اپنی خوشی رضا نال میں تیری ساری نافرمانیاں تے گناہ کیتے ہیں۔ فرشتوں 99 رجسٹر چاہو، 99 رجسٹر چاہ کے ترکڑی دے ہی کپڑے دے اندر رکھ دیتے ویسے جیرے ویلے ہی رجسٹر زمین تو آسمان توڑی موٹا ہو سی، 99 رجسٹر کتنے بڑے ہو سن تے پتنی ترکڑی کتنی ہو سی، ساڑے عقل بھاویں گل آوے یا نہیں، ساڑا ایمان ہے آمنہ دلال نے سچ فرمایا ہے، عقل رال نہیں گل نو دیکھنا، ساڑا ایمان ہے حضور سچی اللہ تکا دے رہے قرآن پاک دے الفاظ سورت آل عمران 3 پارہ رب العالمین دا قرآن میرے سامنے فرمایا اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آیت نمبر 47 سورت آل عمران 3 پارہ اللہ کے کم دا فیصلہ کرے جا، اللہ فرمے دے کن ہو ونج، اے کن بھی ساڑے سمجھاون واسے فرمایا جا، اللہ نو کن نہ کر دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خالی ارادہ کرے دے کم تھیا پیا ہو دے۔ سبحان اللہ۔ 99 رجسٹر رکھے گئے، 99 رجسٹر والا پرڑا زمین نال لگوے سی، نیکیاں لا پرڑا خالی ہے، رب العالمین فرمے سی گناہگار بندہ لا ظلم اليوم علیک، میں اللہ جی تیرے نال ظلم نہیں کرنا، جو میں اللہ ظلم دے ارادے تو ہی پاکاں۔ میں روٹی کھائے سارے دوست سیدھو تو دیکھ رہے چوکاں تے باندھے ہو، ایک ظلم خدا کا ساڑیا ماما بھیڑا چولہے تے باندھی ہیں نا، ایک دوسرے نو آکھا جی اللہ ظلم وسایا میرے تے، اللہ میرے تے ظلم کے ایک کفریہ کلمہ ہے، سن دے بیٹھے ہو، اللہ میرے تے ظلم کیتا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ قرآن پاک دے لفظ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، بندہ نال ظلم کرنا دا باپ دی گل ہے، اللہ تبا کی جان والی کہ مخلوق دے نال بھی ظلم دا ارادہ ہی نہیں کرے دا، سبحان اللہ۔ جی میں اللہ موت تو پاکے میری انگلی لکھے، جی میں اللہ ندر تو پاکے، اللہ تھکاوٹ تو پاکے، اللہ اباسی دیوں تو پاکے، اللہ عجزی تو پاکے، کمزوری تو پاکے، اللہ تھکاوٹ تو پاکے، اللہ وزیرہ مشیرہ تو پاکے، اللہ شریکہ تو پاکے، ایویں اللہ ظلم دے ارادے تو ہی پاکے۔ سبحان اللہ۔ مہربانی کرنی ہے زندگی بارے کلمہ منہ چ نہیں کرنا جو اللہ ظلم کیتا ہے، ساڑیا ماما بھیڑا کوئی من کے سنا بڑا ہے، اللہ فرمانا ہے بندہ میں ظلم دے ارادے تو ہی پاکاں، ہیگتا ہے بندے دی نیکی بھی میں نے کل پئی ہوئی ہے، اور بندہ حیران پریشان کھڑوتا ہے ہیگ نیکی 99 گناہاں والے رجسٹر دا مقابلہ کی میں کرے سی، بندے نے آکھا اللہ میرے نال مذاق نہ کر، اللہ فرمائے سی نہیں مذاق نہیں، او حضور وزنک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتھا نہ کھلو بندہ ترکڑی
کول من کھڑو جتھا 99 رجسٹر پرڑے پین زمین نال لگا پیے ٹرپو سی بندہ اتھائی من کھڑو سی اللہ فرمائے سی فرشتو بندے دی ہکنے کی بھی گھننا ہو فرانے کاغذ لکھی پہلے فرشتے ویسن ہکا غدا ٹکڑا چاہاں کی گھننا سین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن ہکنے کی والا کاغذ دا ٹکڑا جس میں لے ترادو دے نوچے پرڑے جو رکھا ویسی سانکولا دل بیتا کا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 99 گناہ والے رجسٹر اللہ پرڑا ہلکا تھی کہ اتو تے تھی ویسی ہکنے کی علاقہ والے ٹکڑے اللہ پرڑا وزنی تھی کہ زمین نال لگوے سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر شیخ القرآن غلام اللہ خان زندہ باد بندے نے کھڑے اللہ میں نو اجازت دے میں ہاں میں بے کھانچا کاغذ دے ٹکڑے میں میری کیری نے کی لکھی ہوئی ہے بندہ اجازت دے میں ایک تو تسا چپ بیٹھے ہو میں پریشان تھی گیا میرے ڈار ہوں پڑھو تو صحیح تاکہ اللہ کرے خاتمہ کلمے تے تھی ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ڈھلی آواز نہیں پڑھنا مسجد تو باہر آواز دوستان دی ونجنی چاہی دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کاغذ دے ٹکڑے بھی جننے کی ہک لکھی پئی ہو سی اشہد اللہ الہ اونچی آواز نہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ لا الہ الا اللہ والی نیکی سارے گناہ والے رجسٹر دے ہوتے وزنی تھی ویسی بندے نو نجات مل ونجنی اسی نیکی نال سارے بڑے حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمائے دینا توحید اے جئی رحمت جو سارے گناہ معاف حضرت سے فرمائے دینا ماں والے توحید اے جئی رحمت جو سارے گناہ معاف تے شرک اے جئی لعنت جو ساری نیکیاں برباد رامے سپارے دے لفظ سورت نا سورت التوبہ یہ میرے سامنے سورت التوبہ کھلی ہوئی ہے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون شرک کرنا لے مسجد نہ بناویں شرک کرنا لے اللہ دی مسجد آباد نہ کریں ایک اپنے ہوتے کفر دی گواہی دے دے پین یہ شرک کرنا لا کوئی بھی نیک عمل کرے جا نماز روزہ حج زکات تلاوت صدقہ خیرات اللہ فرمائے دے اولئک حبطت اعمالہم شرک دی نحوست دی وجہ تو سارے نیک عمل برباد توحید نہیں رحمت سارے گناہ معاف تے شرک نہیں لعنت ساری نیکیاں برباد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرا بندہ او کلمہ قبول کر کھنے میں چاچے دے پیش کی تائی تے چاچے انکار کر چھوڑا ہے لا الہ الا اللہ اے لا الہ الا اللہ توحید اللہ کلمہ او ہے جرا انسان نو پریشانیاں تو نجات عطا کرن دا سبب دے مقابلے دیو کلمہ توحید رمضی تھی گیا اللہ دا شکر ہے اللہ سنو توحید علی نعمت نال نوازے اللہ سنو موحد بنائے اللہ کریم دا فضل ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء آیت نمبر 38 حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے وچ واس کرے دے پین تے دو قیدیاں نو آکھن لگے میں اپنے پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھے ٹردا پیو ڈاڈا کھچیا لیکن اے تو میرے کول پوچھو میرا پیو ڈاڈا کون ہے میرا ابا یعقوب اللہ دا نبی میرا ڈاڈا اسحاق اللہ دا پیغمبر میرا ڈاڈا ابراہیم علیہ السلام اللہ دا پیغمبر میں
یوسف علیہ السلام بھی نبی ابا یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے ڈاڈا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے پر ڈاڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے ما کان لنا نشرک باللہ من شیء میرا مذہب میرے ابے حضرت یعقوب علیہ السلام دا مذہب میرے ڈاڈے حضرت اسحاق علیہ السلام دا مذہب پر ڈاڈے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مذہب ہے نہ میں مشرک ہوں نہ میرا ابا یعقوب علیہ السلام مشرک ہے نہ میرا ڈاڈا اسحاق علیہ السلام مشرک ہے نہ میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک ہے توحید والے مسئلے تے ڈٹ ونجنا تے شرک نو بچ کے رہنا ذالک من فضل اللہ اللہ دا بہت بڑا فضل ہے اللہ دا احسان ہے اللہ سا کوئی توحید والا فضل نصیب کیتا ہے تواڈے شہر وچ بزرگاں دیاں محنتاں علماء کرام دیاں محنتاں جید علماء کرام گزرے تو توحید دے مسئلے سنائے نے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے پکا رکھے اللہ خاتمہ اسے تے کر چھوڑے رب